سامنے جو آپ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی جلسہ کے مقام پہ ہیں، لیکن یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ ہم اس وقت اکٹھے ہیں جو ملک مشتاق صاحب کی وفات ہوئی تھی جلسہ سالانہ جرمنی کے دوسرے روز ان کا جو جنازہ ہم نے پڑھا اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا، ان کی آج تدفین ہے یہاں ڈارمسٹڈ والڈ فریڈہوف میں۔ وہ سامنے آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اوپر والی، اس کے اندر انہوں نے پہلے خواتین کے لیے چہرہ دیکھنے کا یا آخری دیدار کا انتظام کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدمیوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آخری بار اپنے پیارے ملک مشتاق صاحب کا چہرہ دیکھ لیں۔ اور اسلام کے اندر یہ جو تعلیم ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں یا ان کے قریبی عزیز ہیں، ان کی ڈھارس کے لیے جو باقی جاننے والے ہیں وہ وہاں پہنچیں کثرت کے ساتھ، پھر نماز جنازہ میں شرکت کریں اور تدفین میں بھی شامل ہوں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شامل ہونے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو ہمیں خبر ملی کہ بہت بڑا عظیم ثواب رکھ دیا ہے۔ پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی کی جنازے میں یا تدفین میں تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بہت ڈھارس ہوتی ہے، وہ اپنا غم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یا غم بھلانے میں یہ فعل جو ہے وہ بڑی مدد کرتا ہے۔ ابھی چہرہ دیکھنے کے لیے خواتین جا رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مردوں کی باری ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا اور پھر تدفین کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ نماز جنازہ یا تدفین میں شرکت ہر انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرے، کیونکہ جیسے آپ جاتے ہیں کسی کی نماز جنازہ یا تدفین میں، جب آپ پہ یہ وقت آنا ہے تو اسی طرح جو دوسرے ہیں وہ بھی پھر وہاں شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر بہت ہی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ ہم نے سیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انہی کے الفاظ میں جو امام مہدی نے آنا تھا، مسیح موعود نے آنا تھا، انہوں نے ایک ہمیں نئی چیز جو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اللہ تعالیٰ سے جو دی گئی روشنی ہے، ایک نظام دیا جماعت احمدیہ کو، جس کو وصیت کا نظام ہم جانتے ہیں وصیت کے نام سے۔ اس میں انہوں نے جو شرائط بتائیں لوگوں کے لیے، اگر وہ پڑھیں 10، اس میں جو وہ تو شرائط جو وصیت کے لیے ہیں وہ رسالے میں لکھی ہوئی ہیں، جس میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کا عادی ہو اور خدمت دین کے لیے وقت نکالتا ہو، انسانیت کے لیے جو ہے اس کے دل میں خوف ہو، اس طرح کی ملتی جلتی، اور پھر جو سب سے ضروری ہے وہ اپنی جائیداد، اپنی آمدن کا کم از کم 1/10 حصہ جو ہے اشاعت دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ یہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں مادیت پرستی اپنی انتہا پہ ہے، تو وہ مال دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑی قربانی ہے، اور یہی وصیت کا نظام ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں 1/10 کی جو کر جاتا ہے وصیت، یعنی کہ میری جو جائیداد ہے اس کا 1/10 حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت اور پھر انسانیت کی خدمت کے لیے میں وقف کر کے جا رہا ہوں، اس کو خدا تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی اپنے وقت کے امام کے ذریعے۔ تو یہ جو ملک مشتاق صاحب تھے، یہ اس دفتر میں جو وصیت کا جو دفتر ہے وہاں بہت عرصہ خدمت کی توفیق پاتے رہے ہیں۔ تو ابھی دوست آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے ہی چہرہ خواتین دیکھ لیں گی پھر مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہوگی، اور پھر اس کے بعد باقی کا جو پروسیس ہوگا۔ جی چہرہ دیکھنے کے لیے اب یہ ہمارے جتنے دوست آئے ہوئے ہیں لائن بنا کے انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اور اپنے پیارے ملک مشتاق صاحب کا آخری دیدار کریں گے۔ یہ یورپین اقوام نے کیا زبردست سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اپنے پیاروں کو آخری دفعہ
بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی۔ کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، بزم جہاں میں کل تک جو تمہارے ہوا کرتے تھے، جو تمہارے ہوا کرتے تھے، تمہارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی۔ جٹ پٹوں میں تیری یادوں سے، جٹ پٹوں میں